أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 196 ہے اور سورہ بقرہ کی ایک ایسی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے جو پورے قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، اس لیے ہم نے اس آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج کے درس نمبر 196 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کے پہلے حصے کی تشریح کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمایا، اس کی لفظی معنی کی جانب پہلے غور کیجیے، پھر اس کے بعد ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس میں جو نکات بیان کیے گئے ہیں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم قرض کے دینے لینے کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک کے لیے، تو فاکتبو، تو اس معاملے کو لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب بالعدل، انصاف کے ساتھ، وَلَا يَأْبَ، اور انکار نہ کرے، کاتب، لکھنے والا، ان یکتب، لکھنے سے، کما علمہ اللہ، کما جیسا کہ علمہ، اس کو سکھایا ہے، اللہ نے، فلیکتب، بس وہ لکھ دے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اور بتلاتا جائے وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور ڈرے اللہ سے، ربہ، جو کہ اس کا پروردگار ہے، وَلَا يَبْخَسْ، اور کمی نہ کرے، منہ، اس میں سے، شیئاً، کچھ بھی، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، پس اگر وہ شخص جس پر حق ہے وہ سفیہن، ناسمجھ ہو، او ضعیفن، یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ لکھانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، املا ہوا وہ، تو فلیملل ولیہ بالعدل، تو ایسی صورت میں اس شخص کا جو ولی ہے، سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، انصاف کے ساتھ وہ لکھا دے، اور وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اور 2 گواہ رکھ لیں، مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے۔ یہ ترجمہ لفظی ہوا۔ اس کے پورے ترجمے کو دیکھتے ہیں ہم۔ اے ایمان والو، جب تم کسی میعاد معین کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو،
اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اس کو لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ ہاں اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے وہ ناسمجھ یا کمزور ہو یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھ جائے اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لے۔ ترجمہ آپ کے سامنے پیش ہوا۔ بزرگان محترم، اس کی تشریح اور تفصیل یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، قرض لینا ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے، یا کوئی کاروبار ہوتا ہے تو ہم اس کو عموماً لکھا نہیں کرتے، معاہدے ہوتے ہیں تو لکھائی پڑھائی جو ہوتی ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض مرتبہ ہم بھولے پن میں چلتا بھی نہیں لکھے تو بھی چلتا اس قسم کے الفاظ اور جملے کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ بعد میں جب معاملات بگڑ جاتے ہیں تو اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم قرض کے دینے لینے کے معاملے میں کوئی معاملہ کرو ایک مقررہ مدت تک کے لیے تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ فاکتبوہ، اس کو لکھو۔ اس میں کوئی کوتاہی مت کرو، کاہلی مت کرو، لکھو۔ اور لکھنا کوئی معیوب نہیں ہے، اس کو برا بھی نہ سمجھے۔ بعض مرتبہ لوگ کہہ دیتے ہیں ارے اعتماد نہیں ہے کیا، اس میں لکھائی پڑھائی کی کیا بات ہے، بھروسہ نہیں ہے کیا؟ بھروسہ اور ایسے کی بات نہیں ہے، زندگی اور موت کا بہت بھروسہ کیا ہے؟ اس کا بھروسہ کیا زندگی ہی کا بھروسہ نہیں ہے؟ اگر آدمی چلا جائے، اچانک انتقال ہو جائے تو پھر کون دے گا؟ ظاہر بات ہے کہ اس کی وراثت کے مال میں سے دینا پڑے گا، اس لیے تحریری طور پر اس کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تم میں سے جو کاتب لکھنے والے، ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی تحریر نہیں لکھتا، تحریر کی بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جو تحریر لکھنے والا ہوتا ہے کاتب، اس کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، اس میں جانبداری اور ناانصافی نہ کرے۔ اور تیسری چیز یہ کہ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور جو آدمی لکھنے کی، تحریر لکھنے کی، دستاویز لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ انکار نہ کرے۔ اللہ نے اس کو علم دیا ہے تو پھر اس علم کے ذریعے سے خدمت تو کرے، لکھ لے۔ اور ایک بات یہ بھی بتائی وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جو لکھائی پڑھائی میں لکھائے گا وہ شخص لکھائے گا جس پر حق ہے۔ مثلا کسی سے میں ہوں، مجھے یہ پیسے آنا ہے اور دینے والا کوئی اور شخص ہے، تو میرے اوپر جس کے اوپر حق ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے لکھائے صحیح طور پر۔ اور اس میں لکھانے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کو سامنے رکھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، حاضر و ناظر سمجھ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ بات لکھنی چاہیے۔ اور وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کوئی کمی کوتاہی نہ کریں، کچھ لکھا کچھ نہیں لکھا، یا اماؤنٹ زیادہ ہے اور کچھ کم لکھا، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو صاحب معاملہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا غبی ہوتا ہے، نا سمجھ یا کم سمجھ ہوتا ہے، یا کمزور ہوتا ہے، یا لکھانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں حکم دیا گیا کہ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، ایسی صورت میں اس کا جو ولی، سرپرست، ذمہ دار جو بھی ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھا دے۔ اور آخری چیز جو اس میں یہاں پر اس حصے میں بتائی گئی وہ یہ کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، یہ جب دستاویز لکھی جائے تو ایسی صورت میں 2 آدمی کو گواہ بنا لیا جائے، مردوں میں سے جو 2 آدمی ان کو گواہ بنا لیا جائے۔ یہ احکامات ہیں۔ پھر باقی جو احکامات ہیں آیت نمبر 282 کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ 10 نمبر 197 میں انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ